مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 تراویح مکمل ہو گئی اور 9 پارے مکمل ہو گئے۔ ہماری بات چل رہی تھی سورۃ المائدہ کی۔ سورۃ المائدہ یہ قرآن کریم کی صورتوں میں نازل ہونے میں سب سے آخری صورت ہے۔ سب سے اخیر میں جو صورت نازل ہوئی ہے سورۃ المائدہ ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں، حجۃ الوداع آخری حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج فرمایا، اور وہ سن ہجری 10 میں، سن ہجری 9 میں حج فرض ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا وہ سن ہجری 10 میں۔ سن ہجری 11 جب شروع ہوا، 2 مہینے 12 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، دنیا سے تشریف لے گئے۔ حج کو جا کر ذی الحجہ کے مہینے میں جب آئے، بالکل اس کے 2 مہینے 2.5 مہینے کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں یہ سورۃ المائدہ، اور خاص طور پر وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ گزشتہ کل کہا نا میں نے کہ تم پر مردار حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، خون حرام ہے، ہر ایسا جانور حرام ہے جو اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح کیا گیا، گلا گھونٹ کر مارا گیا، اوپر سے گر کر مرا، کٹ کر مرا، ایسے جانور بھی حرام ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے فہرست فرمائی۔ پھر اس کے بعد یہ آیت کا ٹکڑا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت کو تم پر تام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور قیامت تک کے لیے اسلام پر میں راضی ہو گیا۔ اب اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ تو جب یہ آیت کریمہ اتری ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ اگر یہ آیت ہمارے مذہب میں اترتی نا، تورات میں، تو ہم اس کو عید کا دن مناتے۔ کیا کرتے؟ ہم اس کو عید کا دن مناتے۔ حضرت نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس آیت کو جس دن اتارا نا وہ عید کا ہی دن تھا۔ وہ کون سا دن تھا؟ عید کا ہی دن تھا، میدان عرفات کا وقت جگہ تھی اور عید کا دن تھا۔ ایسے وقت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ہم کو الگ سے عید منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں 7واں پارہ جب شروع ہوتا ہے تو دوسرے صفحے پہ اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت کو بیان فرمایا۔ شراب ٹپے ٹپے سے حرام ہوئی ہے۔ ابتدائی زمانے میں شراب کی بہت لت لگی ہوئی تھی، عادی تھے شراب کے، لوگوں کے گھروں میں، مکہ اور مدینے میں بھی، خاص طور پہ عرب عام ماحول تھا۔ 150 سال پرانی شراب مٹکوں میں پیک کر کے رکھی ہوئی ہے، 200 سال پرانی شراب، 100 سال پرانی شراب رکھی ہوئی ہے، اور جس کے پاس جتنی پرانی شراب ہے وہ اتنا زیادہ فخر کرتا تھا۔ تو ان کے گھٹی میں شراب کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کیا۔ دوسرے پارے میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اس میں نفع بہت تھوڑا ہے لیکن نقصان بہت زیادہ ہے اور گناہ ہے۔ کیا ہے بولو؟ لیکن یہاں پر بھی ابھی تک سختی سے منع، ہاتھ نہیں لگانا بالکل جائز نہیں، وہ والا حکم نہیں آیا۔ پھر صحابہ کرام میں سے
بہت سارے صحابہ کرام نے چھوڑ دیا کہ جب نفع نہیں ہے، نقصان ہے، تو پھر پی کے فائدہ کیا، چھوڑ دو اسے۔ انسان جو ہے نا، انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اسی لیے ہم ماحول کے تابع نہیں ہیں، ہم میجورٹی کے بھی تابع نہیں ہیں کہ بھائی اتنے سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں نا، تو کیا غلط ہے کیا؟ اگر قرآن اور حدیث میں وہ کام غلط ہے تو وہ غلط ہیں، اگر صحیح ہیں تو وہ صحیح ہے۔ چاہے ساری دنیا اگر شراب پیتے ہوں تو قرآن اور حدیث میں اس کو حرام کہا ہے تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو بہت سارے صحابہ کرام نے شراب کو چھوڑ دیا، لیکن ابھی بھی وہ عمل جاری ہے کہ بھائی اللہ کی طرف سے منع کا حکم نہیں آیا ہے۔ پھر دوسرا حکم آیا، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، باقی ٹائم پہ پی سکتے ہیں، یہ دوسرا حکم تھا۔ تو بہت سارے صحابہ کرام کہنے لگے کہ جو چیز ہم کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے روک دے، ہم کو نماز پڑھنے سے منع کر دے، نماز کے قریب جانے سے روک دے، تو وہ چیز کیوں پینی چاہیے؟ چھوڑ دیے، لیکن پھر بھی ابھی کچھ باقی ہے۔ تو یہاں سورۃ المائدہ میں تیسرا حتمی فیصلہ نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ساری دنیا کے قیامت تک کے آنے والے ایمان والے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، یہاں امر کا صیغہ نازل ہوا، اے ایمان والو، شراب، جوا اور بت پرستی، انصاب کہتے ہیں بتوں کو گاڑنا، بت پرستی، پتھر اٹھا کے لے کر آئے اور رکھ دیے اور کلر لگا کے اس کو پوجنے لگے اور یہ عقیدہ رکھے کہ یہ میرا خدا ہے، یہ کیا ہے؟ میرا خدا ہے۔ عرب میں بھی ہوتا تھا، بہت زیادہ تھا، 360 بت رکھے ہوئے تھے خانے کعبہ کے ارد گرد میں، خانے کعبہ میں بھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ رب العزت نے اس امت کو توحید کا سبق دیا ہے۔ تو والانصاب بت پرستی، والازلام فال کے تیر، کس کے تیر؟ فال کے تیر، ایک تھیلی کے اندر بہت سارے تیر رکھتے تھے اور اس کے اوپر نشانی لگاتے تھے، ہا نا، پھر 4 لوگ جمع ہو کے مجھے سفر کرنا ہے تو ایک تیر نکالتے تھے، اگر ہا نکلا تو ہاں، نہ نکلا تو نہ۔ اسی طریقے سے فال کے تیر، بہت سارے لوگ جانور ذبح کرتے تھے اور جانور ذبح کر کے اکٹھا سب کے پیسے جمع کر کے ایک جانور ذبح کیا اور اس کے بعد سب کے نام کے چٹی ڈالی، جس کا نام اٹھا پورا گوشت وہ اکیلا بندہ مزے سے لے کے چلا جائے گا۔ یہ ساری شکلیں اسلام میں حرام ہیں، یہ شیطانی کام ہے۔ جوا بھی، سٹا بازی، جو بیٹنگ پہ لگاتے ہیں نا، IPL کے ٹائم پر کتنا سٹا ہوتا ہے، یہ جوا ہے، مٹکا کھیلنا ہے، ساری چیزیں یہ حرام ہیں۔ چاہے آپ نام بدل دو، یہ ہے جوئے کی شکل، نام بدل دو لیکن ہے کس کی شکل؟ یہ جوئے کی شکل۔ آن لائن جوئے بھی آج کل آ رہے ہیں، نوجوان طبقہ سمجھ نہیں رہا، گیبلنگ جو گیم کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی نوجوانوں کو بگاڑا جا رہا ہے۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کام کریں گے تو تم کو اتنا ڈالر ملے گا، اتنا پیسہ ملے گا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں کھیل رہا تو بہت بڑا تیر مار رہا ہے تو مجھے پیسہ مل رہا ہے۔ یہ جوا ہے، یہ کیا ہے؟ جنگلی رمی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جوا ہے۔ کتنے لوگوں کے گھر برباد ہو گئے، جوے سے کتنے لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، آپس کے اندر نفرتیں پیدا ہو گئی، دشمنیاں پیدا ہو گئی۔ میں نے گزشتہ سال بھی ایک قصہ سنایا تھا، ہمارے اپنے علاقے کے اندر میں ایک گھرانے کو جانتا ہوں، ماشاءاللہ گھر کے عورتیں پردے والی ہے، ان کے گھر میں ایک بچہ حافظ قرآن بھی ہے، لیکن ان کے گھر کے ابا کو جوا کھیلنے کی عادت تھی، جوئے میں جوش میں آ کر اپنے گھر کو گروی رکھ دیا، جوئے میں ہار گئے، اور جس کے ساتھ ہارے تھے وہ روزانہ گھر پہ آ کے گالی گلوچ کر رہے، کیونکہ وہ بندے شرافت والے تو ہوں گے نہیں نا، یہ کام کرنے والے لوگ کیسے ہوتے؟ پورے معاشرے کے سب سے چھٹے ہوئے بدماش ہوتے، گلی میں آ رہے، گالی گلوچ کر رہے، ذلیل کر رہے، شریعت سے ہٹنے کی وجہ سے یہ نوبت آئی۔ تو اے ایمان والو، شراب حرام ہے، شراب ہر ایسی چیز حرام ہے
جو انسان کے عقل کو زائل کر دے. صرف شراب نہیں، خمر کہتے ہیں ایسی چیز جو انسان کے عقل کو ختم کر دے، چاہے وہ چرس ہو، گانجا ہو، ہیروئن ہو، افیم ہو، جو بھی ہیں، نام الگ الگ ہیں، لیکن اگر اس کو پینے کی وجہ سے دماغ کی بتی گل ہو جاتی ہے تو سمجھ جانے کا یہ کیا ہے، یہ حرام. اسی لیے تو اسلام پسند نہیں آتا نا. اسلام پسند کیوں نہیں آتا ان لوگوں کو؟ معلوم ہے اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، معلوم ہے اسلام سب سے بہترین مذہب ہے، لیکن اگر اس کو عمومی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، ملک گیر اعتبار سے اگر ایکسیپٹ کر لیا گیا تو سارے کے سارے جوئے کے اڈوں کو تالے لگ جائیں گے، شراب کے اڈوں کو تالے لگ جائیں گے. پھر ہماری انکم کیسے ہوں گی؟ ہماری انکم کرونا کے پیریڈ میں ساری دنیا بند ہے، ساری دنیا بند ہے، کرانے بند ہیں، سبزیاں بند ہیں، ساری چیزیں بند ہیں، لیکن چالو ہیں تو کیا چالو تھا؟ شراب کے اڈے تھے، کیونکہ کرونا کو بھگانے میں وہ سب سے زیادہ مفید تھا. وہ بیماری کے دور کرنے میں سب سے بہترین غذا اس وقت میں کیا تھی؟ کیا تھی؟ شراب کے اڈے کو، کیونکہ انکم مل رہی تھی، سب سے زیادہ انکم شراب کے ذریعے سے ان کو حاصل ہو رہی تھی. تو اسلام پر اگر عمل کرنے کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے ان کے دھندے بند ہو جائیں گے جو حرام قسم کے ہیں. کون سے قسم کے؟ جوانیاں کھا گئے، شراب نے کتنوں کے جوانیاں کھا گئے، کتنے عورتوں کی زندگیاں تباہ کر دی ہے شراب نے، کتنے گھرانے پریشان ہیں. ہماری اولاد یہ سنتی ہی نہیں ہے. لوگ اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی سال بھر پی پی کے اتنی عادت ہو گئی ہے کہ رمضان کے اندر اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، اس کے بغیر. آج ایک بندہ ملا، آپ جانتے ہیں، اس کے لیے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، میں بھی نہیں جانتا تھا اس کو، پہلی دفعہ ہی دیکھا. میں آیا اور آ کر کہنے لگا، مولوی صاحب یہ جو میرا بیٹا ہے، تقریباً 10-11 سال کا بیٹا ہوں گا، یہ میرا بیٹا ہے، بہت باولے چالے کر رہا، بولے اس کو سمجھاؤ، اس کو مارو، اس کو ذرا سائڈ میں لو، 5 منٹ اس کو کرو، الٹے سیدھے کام کر رہا، اوپر جاتا نیچے جاتا، یہ کرتا وہ کرتا، سمجھانے لگا. یہ بات بولتے بولتے اس کے منہ سے شراب کی بدبو آئی. رمضان کا مہینہ ہے، پہلا عشرہ، رحمت والا عشرہ چل رہا ہے. اس بچے کو میں نے سائڈ میں کیا، بیٹا تو ادھر جا. اس کے باپ کو سائڈ میں لے گیا، باولے چالے وہ نہیں کر رہا، باولے چالے تو کر رہا ہے. وہ تو بچہ ہے، اور اس کے لیے اس عمر کے اندر یہ حرکتیں زیب دیتی ہے. سوپے پہ کودے گا کون؟ باپ کودے گا کہ بیٹا کودے گا؟ بولو نا. ضدی کون ہوتا ہے؟ اپنے ضد کا اظہار کون کرے گا؟ بیٹا ہی کرے گا، بچہ ہی کرے گا. بہت ستاتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے. بچے تو ستانے کے لیے ہوتے بھائی. جو بچہ ستا ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ اس کو خلافت دے دے؟ اگر کوئی بچہ ستائے نہیں نا، بالکل خاموش ہو جائے اور ایک دم تسبیح لے کے بیٹھ جائے اور مصلی پکڑ کے بیٹھ جائے، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ جس دن یہ بچہ کرنے لگ جائے نا، ماں باپ مولوی صاحب کے پاس آ کر کہے کہ دیکھو میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے، کوئی جن بھوت لگ گیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. پہلے کودتا تھا، اڑیا مارتا تھا، چلاتا تھا، چیختا تھا، ضد کرتا تھا، لیکن اب خاموش ہو گیا. اور تو یہی چاہتا تھا نا، تو یہی چاہتا تھا. مطلب تجھے دونوں بھی نہیں چاہیے. تجھے کیا؟ دونوں بھی نہیں چاہیے. اس کو سائڈ میں لے کر کہا، اللہ کے بندے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کے مہینے کہا کہ میں نے رات میں پیا ہے. میں نے تو رات میں رمضان نہیں رہتا، دن میں روزہ رہتا ہے، رات میں روزہ نہیں رہتا. رمضان تو رہتا نا بھائی. تو شراب رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو، دونوں حالت میں سال بھر حرام ہے، زندگی بھر حرام ہے. زندگی بھر کیا ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ شراب کی حالت میں مرے گا، کل قیامت کی دن اللہ اس کا حشر نشر کافروں کے ساتھ کریں گے. اس کے ساتھ لا یشرب الشارب حین یشرب وهو مؤمن، شراب پینے والا جس وقت شراب پیتا ہے وہ ایمان والا باقی نہیں رہتا ہے. شراب ناپاک چیز ہے اور ایمان پاکیزہ چیز ہے، دونوں ایک برتن میں جمع. کتنے لوگوں کی موتیں شراب کی حالت میں ہوتی ہے، نشے کی حالت میں گٹر میں گر کے مرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں ایسے، کتنے لوگ. مسلمان بھی لائن لگا کر شراب لیتے ہیں. ٹینشن ہے، بولو. ٹینشن کا حل قرآن نے نماز میں رکھا ہے. اس میں رکھا ہے، نماز میں رکھا ہے، شراب میں نہیں. میں نے کہا نا، میرا ایک دوست تھا، ہے ابھی بھی تھا نہیں، مطلب ہے، اس کو دیکھا شراب پیتے ہوئے، جیسے اس نے مجھے دیکھا شرمندہ ہو گیا. اس کے قریب گیا، مولا بھائی کیا کر رہا ہے؟ عورت کا ٹینشن ہے. مولا عورت کو ٹینشن دینا، عورت کا ٹینشن ہے تو عورت کو ٹینشن دے، تو کیوں ٹینشن لے رہا ہے؟
زبردستی کی اپنی صحت کیوں خراب کر رہا ہے؟ آخرت کیوں تباہ کر رہا ہے؟ مفتی صاحب کسی کو بولنا نہیں ہے، ان کی جو اسٹائل رہتے نا، میں آج کے بعد ہاتھ نہیں لگاؤں گا، پہلی بار ہے، پہلے تو بولا پیا ہی نہیں، بولے یہ اسٹنگ ہے، کیا ہے وہ ہے اسٹنگ، بولا کہ بچہ سمجھ کے رکھا ہے، بسلری میں بھر کے رکھا ہوا تھا، بولے اسٹنگ ہے، اس کو اٹھا کر لے جا کر دور لے جا کر ڈھکن کھول کے پھینکا میں نے، ایسی بوتل نہیں پھینکا، میرے جانے کے بعد وہ ادھر گیا تھا لانے کے لیے، لیکن وہ زمین میں گرا تھا، اس کو کیا معلوم کہ ڈھکن کھول کے پھینکا ہے، ڈھکن کے ساتھ پھینکا۔ ٹینشن ہے، بولے ٹینشن ہے تو ٹینشن کو ٹینشن دو نا، اپنی زندگی کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ جس چیز میں نفع نہیں ہے، جس چیز میں اللہ رب العزت نے حرام کا حکم لگایا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ ایک قطرہ بھی حرام ہے، ایک قطرہ بھی حرام ہے، شفا کے لیے بھی نہیں پینا ہے۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا یا رسول اللہ، دوائی بیماری کے علاج کے طور پر دوائی کے اندر ہم شراب کو اگر شامل کریں تو کیا جائز ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شراب یہ بیماری کا علاج نہیں ہے، وہ خود بیماری ہے، اور جو خود بیماری ہو وہ کیسے شفا ہو سکتی ہے؟ ام الخبائث، حدیث پاک میں اس کو کیا قرار دیا گیا؟ ام الخبائث، جتنے بھی برائیاں ہیں، چھوٹی سے لے کر پہاڑ تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، صغیرہ ہو یا کبیرہ، تمام کے تمام برائیوں کی جو جڑ ہیں، ماں جس کو بولا گیا شراب ہے۔ کیا ہے؟ شراب پی رہے آج نوجوان یار، اور آج یہ قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ دیکھیں۔ اے ایمان والو اپنے آپ کو، اے ایمان والو شراب سے دور رکھو، یہ شیطانی کام ہے، جوئے سے دور رکھو، سٹا بازی دور رکھو، بغیر محنت کے کمانے کی جس کو عادت رہتی ہے نا، مال آ جائے بغیر محنت کے، یہ خاص طور پر زیادہ تر لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں، لالچ میں 10 لگائیں گے 100 ملیں گے، اس لالچ میں شروع کے اندر نفع ہوگا، لیکن بعد میں جب نقصان میں جب جائیں گا تو زندگی بھر بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، پھر بھی وہ اس کی کمی پوری نہیں ہوگی۔ اللہ ہمارے قوم کے نوجوانوں کی خاص طور پر حفاظت فرمائے۔ سورۃ المائدہ کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام نازل فرمائی۔ سورۃ الانعام جو ہے یہ اکٹھی پوری سورت اتری ہے، اکٹھی پوری سورت اتری ہے۔ مشرکین مکہ خاص طور پر اور عرب کا عمومی اعتبار سے ماحول تھا، جانوروں کو جو ہے اپنے حساب سے حلال کرتے تھے، اپنے حساب سے حرام کرتے تھے۔ انعام کے معنی ہی مویشی، انعام کے معنی مویشی، جانور، اور اسی لیے اس سورت کے اندر ان جانوروں کا بھی تذکرہ ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اور قربانی میں کون سا جانور ذبح کرنا ہے اس کا تذکرہ ہے، قربانی کے جانور کا احترام کرنا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح خاص طور پر اس سورت کے اندر توحید کو زیادہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ کس کو؟ توحید کو۔ الحمدللہ الذی خلق، جہاں سے سورہ انعام کی پہلی آیت شروع ہوتی ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکی اور نور کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ کون ہے اللہ؟ جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور تمہارے لیے موت کا فیصلہ سنا دیا۔ مٹی سے پیدا کیا اور کس کا فیصلہ سنایا؟ موت کا فیصلہ سنا دیا۔ وَأَجْلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، اللہ کے علم میں ہر ایک کا دن طے ہے، تمہارے ہمارے علم میں نہیں ہے اور نہیں رہنا چاہیے۔ وہ نہیں رہا ہوا یہ بہت اچھا ہے۔ اگر معلوم پڑ جائے نا کہ فلاں بندہ 2 مہینے کے بعد مرنے والا ہے، وہ 2 مہینے پہلے ہی مر جائے گا، اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے کہ اللہ نے موت کو، بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنی قدرت میں رکھی ہیں، اس پر اللہ نے کسی کو قدرت عطا نہیں فرمائی ہے، کسی کو اختیار نہیں دیا ہے۔ چاہے سائنس کتنی بھی ترقی کر لے، چاند پہ پہنچ کے بلڈنگیں بنا کے رہنے شروع کر جائیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، کسی کے ہاتھ میں اللہ نے نہیں دی ہے۔ خوشی ہے، فیلنگس ہے، احساسات، جذبات جس کو بولتے ہیں۔ روبوٹ بناؤ گے تم 600 کروڑ روپے کا خرچہ کر کے، 300 کروڑ روپے کی مالیت خرچ کر کے ایک چھوٹا سا کتا بنا سکتے ہیں، لیکن اس کتے کے اندر جو جذبات رہتے ہیں وہ جذبات کہاں سے لائیں گے؟ آج انڈیا کے اندر ڈنکا بج رہا ہے نا وہ 300 کروڑ کے کتے کا، یہ آئے روبوٹ کے شکل کا بنایا ہوا ہے۔
بنا دیا. ہم نے تخلیق کو چیلنج کیا, قدرت کو ہم نے چیلنج کیا. قدرت کو چیلنج ایسے نہیں کرتے, اس کے اندر احساس پیدا کرو. پیشاب, پاخانہ, کھانا, یہ ساری چیزیں کہاں سے لاؤں گے؟ یہ احساس اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. زندگی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے, موت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. بات سمجھ میں, صحت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی, بیماری اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. سائنسدان مرتے نہیں ہیں, بولو, ان کی موت نہیں آتی ہے. سب سے بڑا سائنٹسٹ سالوں سے چیئر کے اوپر ایسا ٹیڑھا ہو کے بیٹھا ہوا ہے, دیکھتے نا آپ, سب سے بڑا سائنٹسٹ پورے دنیا کا, لیکن سالوں سے کیسا بیٹھا ہوا ہے؟ وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا, وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا. یہ اللہ نے کس کے ہاتھ میں رکھا ہے؟ صرف اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ, اللہ وہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ, اللہ وہ ہے جو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے, اللہ وہ ہے جو تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے, اور وہ کام کو بھی جانتا ہے جو تم کرتے ہو. ایسا سمجھتے ہیں نا کہ بھئی مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہے. پھر اسی سورۃ الانعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو ہے نا بات چیت, انی قوم سے کہہ رہے, اے میری قوم, میں نے دیکھا یہ چاند جو ہے نا, یہ ستارے جو ہے نا, یہ میرا بہت چمک رہے, یہ میرا رب ہے. جب صبح ہوتے ہوتی آئی تو وہ ستارے غائب ہو گئے, تو کہنے لگے کہ یہ کیسا رب ہے بھائی, صبح ہو گئے تو غائب ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ صلاحیت اور اللہ نے وہ کام لیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, بادشاہ تک رسائی تھی, بادشاہ کو توحید کا سبق پڑھایا. تیسرے پارے میں آیا نا کہ الم تر الی الذی حاج فی ابراہیم ان آتاہ اللہ الذی, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مناظرے کو بھی یاد کرو جو نمرود کے سامنے مناظرہ کر رہے تھے. کیا کہ وہ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. نمرود کہنے لگا اس میں کیا بڑی بات ہے, میں بھی موت دیتا زندگی دیتا. دو قیدی تھے, ایک کو سزائے موت تھی, اس کو آزاد کر دیا, اور ایک قیدی تھا, ایک آزاد گھومنے والا انسان تھا, اس کو بلایا اور اس کو قتل کر دیا. بولے دیکھو, ایک مرنے والا انسان تھا, میں نے اس کو زندگی دے دی, اور ایک زندہ انسان تھا, میں نے اس کو موت دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اوہ کیا بات ہے, بہت زبردست. کہا کہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے. اگر تو رب ہے نا تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈبا دے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, اس کے تو طوطے اڑ گئے. بعض مفسرین نے ترجمہ کیا لکھا ہے, بادشاہ کے کیا اڑ گئے, طوطے اڑ گئے. بادشاہ کو توحید کا سبق پڑھایا, عوام کو بھی سبق پڑھایا. کس انداز سے؟ یہ دیکھو یہ ستارہ رب ہے, ڈوبا, یہ کیسا رب ہے بھائی. پھر دوسرے دن چاند نکلا, ہے چاند ستارے سے بڑا ہے, وہ بہت چمک رہا, بہت روشنی دے رہا, یہ رب ہے میرا رب ہے. لوگوں نے کہا یہ بتوں کو توڑنے والا ہے نا, چلو رب کی ہمارے رب کی تھوڑی بات کر رہا. دوسرے جیسے صبح ہو گئی چاند غائب تھا, کہاں ہے میرا رب غائب, یہ ایسا رب نہیں ہو سکتا بھائی, یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر تیسرا دن آیا, سورج کو دیکھا جو چاند اور ستارے سے بڑا, کہا کہ ہذا اکبر, یہ سب سے بڑا ہے, یہ میرا رب ہے. رات ہو گئی تو سورج بھی, کہا کہ جو رب ڈوب جائے, جو رب جو مخلوق کو جو ہے فنا ہو اور غروب ہو, وہ کبھی بھی رب میرا نہیں ہو سکتی. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اس وقت میں اپنے شرک کا اظہار, برات کا اظہار کیا, شرک سے برات کا اظہار فرمایا. کہا کہ انی وجہت وجہی للذی, میں میرے چہرے کو, میرے رخ کو, میرے زندگی کو اللہ ہی کی طرف پھیرتا ہوں جس نے فطر السماوات والارض, جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. حنیفا وما انا من المشرکین, میں سیدھے راستے پر چلوں گا اور میں شرک کرنے والوں میں سے. یہ قربانی کے وقت دعا پڑھی جاتی ہے, معلوم ہے آپ کو. یہ 7واں پارہ مکمل. آگے 8واں پارہ سورۃ الاعراف, بہت اچھی خاصی تفسیر ہے اس کی. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ اس کی تفسیر ہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.